بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رضا الربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد، یعنی اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ معزز سامعین، اگر ہم نے اللہ کو راضی رکھنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو ہمیں اپنے والد کو راضی رکھنا ہوگا، اور جس کا والد راضی ہوگا اس کا رب اس کے ساتھ راضی ہے، اور جس کا والد خفا ہے، اس کے ساتھ ناراض ہے، تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اللہ خفا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ خفا ہو، اللہ ناراض ہو، اس کی پھر زندگی کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں واضح یہ پیغام دے دیا حدیث مبارکہ میں کہ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے والد کو راضی رکھو، اگر اللہ کو خوش رکھنا چاہتے ہو تو اپنے والد کو خوش رکھو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ جب میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے تو بچے جو اولاد اکثر وہ ماؤں کے قریب ہوتی ہے، ماؤں کی قربت میں زیادہ ہوتی ہے، تو پھر مائیں ان بچوں کے ذہن کو زہر آلودہ کرتی رہتی ہیں، اور وہ بچے قلبی طور پر، ذہنی طور پر اپنے والد سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے والد کی وہ قدر و منزلت، وہ محبت ان کے دل سے نکل جاتی ہے، اور کئی بار وہ بچے نادانی میں اپنے والد پر ہاتھ تک اٹھا لیتے ہیں، اور اس سے ان بچوں کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی خراب ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی ناراضگی کو مول لے رہے ہیں۔ اور اس لیے ماؤں کو چاہیے کہ جن کے اگر خاوند کے ساتھ معاملات درست نہیں ہیں، وہ کم سے کم بچوں کے دل میں اپنے والد کا احترام، اپنے والد کی محبت، اس میں کمی نہ آنے دیں۔ میاں بیوی کے اختلاف ہوتے ہیں، لیکن یہ بچوں کی آخرت کی تباہی کا سبب بنیں گے اگر انہوں نے اپنے والد کے ساتھ کوئی گستاخی کی، کوئی سختی کی۔ تو اس لیے خواتین کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے معاملات وہ خود خاوند اور میاں بیوی کے درمیان میں رہیں۔ بچوں کو ہمیشہ والد کا ادب سکھایا جائے، والد کی محبت سکھائی جائے، والد کی قربانیاں دکھائی جائیں جو والد نے بچوں کے لیے کی ہیں، تو اس سے وہ بچے اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے
محفوظ رہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان مبارکہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔